کی روشنی ہو، ان کے ساتھ جنت کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو جو اس کے روح کو لگانے کے لیے ہوتی ہے کفن کے ساتھ، وہ خوشبو بھی ہوتی ہے۔ حتیٰ یجلس منہ مد البصر، جھانکنے کے وقت میں مد البصر، جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک وہ خوبصورت فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ خوبصورت فرشتے ایسے آدمی کے لیے گویا آخرت کی طرف تمنا کرنے کا سبب بنیں گے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آپ سوچیں، موت کو ہر ایک ناپسند کرتا ہے جیسا کہ صحابہ نے فرمایا، لیکن جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ گویا دونوں طرف سے اللہ رب العزت اپنی محبت پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی جب دیکھ لیتا ہے جھانکنے کے عالم میں خوبصورت فرشتے اس کے ساتھ ہیں، خوشبو سے بسی ہوئی مجلس ہے ان کی، تو جلدی سے جلدی وہ روح بھٹکنے لگتی ہے نکلنے کے لیے اللہ کی ملاقات کے لیے۔ یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں حتیٰ یجلس منہ مد البصر، جہاں تک آدمی کی نظر پہنچے منتہائے بصر تک وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ثم یجیء ملک الموت، پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، جن کو اسرائیل کہتے ہیں، لیکن اسرائیل کا لفظ جبریل کا لفظ تو صحیح ہے کہ حضرت جبریل ملک الوحی تھے، لے کے آتے تھے، لیکن موت کے فرشتے کو جہاں بھی قرآن میں اور صحیح حدیث میں ملک الموت کے نام سے، اسرائیل کے نام سے کوئی صحیح روایت نہیں آئی ہے۔ یہ اہل کتاب سے، یہودی و نصارہ سے لیا گیا۔ ملک الموت آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے سر کے پاس اور کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ، اے اچھی روح، پاک روح، اور ایک روایت میں آتا ہے ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس جو اللہ کی رحمت سے مطمئن ہوا ہے۔ یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ آدمی آپ دیکھتے ہیں کتنا بھی نیک ہو، موت کے وقت اس کو جھانکنے کے سخت مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن یہ شکل جو بتائی گئی یہ کب ہوتا ہے؟ آخری مرحلے میں آدمی کی ظاہری تکلیف کچھ بھی ہو، لوگ جانتے ہوں، لیکن وہ پورے طور پر نفس مطمئن ہو کر کے اللہ کی طرف نکلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں پہلے یہ سوچا کرتی تھی کہ موت کے وقت جس کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہوتی وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن جب میں نے پیارے رسول کو جھانکنے کے عالم میں جو سخت کرب میں نے دیکھا تو میں نے اپنی رائے بدل لی۔ لیکن وہ مرحلہ ختم ہو کر کے آخری مرحلے میں وہ نفس پورے طور پر مطمئن ہو کر کے، گویا یہ مرحلہ آپ جانتے ہیں ایک عام فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب گناہوں سے پاک کر کے دنیا سے اٹھانا چاہتا ہے تو مسائل سے دنیا میں مبتلا کر کے اور آخر میں اس کی موت ہوتی ہے، پاک ہو کر کے اٹھتا ہے۔ نبی کریم اور دوسرے انبیاء و صالحین نے بھی اللہ کی ان بلایا سے وہ لوگ بھی دوچار ہوئے رفع درجات کے لیے، تو گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکرات الموت سے دوچار ہوئے۔ حضرت ابوبکر پیارے رسول کے بعد سب سے افضل شخصیت، آپ کو بھی بہت سخت سکرات کا موقع آیا۔ حضرت عائشہ نے دیکھ کر کے آپ کی سختی کو کہا یا ابتا، ابن سعد نے صحیح روایت سے ذکر کیا یا ابتا، اے پیارے بیٹے، اے والد محترم، وہ تو آپ کی وہی حالت ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے اذا حشرجت یوما وضاق بها الصدر لعمرك لا يغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت یوما وضاق بها الصدر۔ اللہ کی قسم، تمہیں مالداری اس وقت کبھی کچھ بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب کہ روح گلے میں اٹکنے لگے، وہی حالت آپ کی ہوگی۔ حضرت ابوبکر نے اس حالت میں کہا یا بنی لا تقول هكذا، پیاری بیٹی ایسی بات نہ کہو، ایسے کہو جیسے اللہ نے کہا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك من كنت منه تحید، یہ بات کہو، تم اللہ کی آیت سے استدلال کرو، شعر سے نہیں، صرف استدلال کرو۔ گویا یہ مسئلہ ہے، تو گویا حضرت ابوبکر کو بھی اس حالت سے گزرنا پڑا، ہر ایک کو اس حالت سے گزرنا پڑے گا، لیکن آخری وقت میں جب روح نکلنی ہوتی تو فرشتہ آتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح جس نے اطمینان اور ایمان کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، زندگی بھر وہ اطمینان سے رہا، اطمینان کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جا۔ تو
مخاطب کرتا ہے ملک الموت، کرتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت، اللہ کی خوشنودی کی طرف چلو. قال فتخرج فتسیل کما یسیل تسیل القطرۃ من فی السقا، روح اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کو ٹیڑھا کرنے سے آہستہ سے نکل جاتی ہے بغیر کسی تکلف اور تکلیف کے. فیاخذها ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ جب روح نکلتی ہے صلی علیہ کل ملک بین السماء والارض، تو اس روح کے اوپر زمین و آسمان کے تمام فرشتے ان کے لیے، اس روح کے لیے دعا کرتے ہیں. وکل ملک فی السماء، جو آسمان میں فرشتے ہیں سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں. وفتحت له ابواب السماء، اور تمام آسمان کے تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. لیس من باب لیس من اہل باب، کسی بھی دروازے پر جو بھی فرشتے ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پاک روح ہمارے راستے سے یا ہمارے واسطے سے اوپر جائے. وهم يدعون الله ان يعرج بروحه من قبلهم فاذا اخذها، جب حضرت ملک الموت روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، لم يدعوها، وہ فلک کو حرکت دیتے ہوئے بھی اتنی مدت تک نہیں چھوڑتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں دوسرے فرشتے اس کو لے لیتے ہیں. فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، اس کفن میں جو جنت سے لائے ہوتے ہیں اس میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں. وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، اور اس خوشبو میں اس کو بسا دیتے ہیں. فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، یہ ہے اللہ کے قول کی تعویل. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ہمارے فرشتے نیک لوگوں، ایسے نیک بندے کو وفات دیں گے جو ان کے حق میں کوئی کمی نہ کریں گے. وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَاتِبُ نَفْحَةٍ، روح لے کر کے چلتے ہیں تو جہاں بھی جاتے ہیں اچھی سے اچھی جو خوشبو ہو سکتی ہے مسک کی، اس طرح مشک کی خوشبو پھیلتے ہوئے لے کر کے جاتے ہیں، پھیلاتے ہوئے زمین پر پھیلتی ہے وہ خوشبو. یصعدون بها فلا يمرون، اس کو لے کر کے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے علو اور اللہ کے آسمان پر ہونے، اور علیین جس کا ذکر ہے جس میں اللہ کے نیک بندوں کی ارواح کا مسکن ہے، وہ علیین اور اوپر ہے. جس طرح اللہ رب العزت اوپر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پاک روحوں کی جگہ بھی اوپر رکھی ہے، اور اوپر ہونا ایک شرف کی بات ہے. لے کر کے اوپر چڑھتے ہیں. فلا یمرون بها، کسی فرشتوں کی کسی جماعت سے ہو کر کے جب گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں ما هذا الروح الطیب، یہ کون سی کس بندے کی اچھی سے اچھی خوبصورت روح ہے یا پاک روح ہے. فیقولون فلان ابن فلان، جواب دیتے ہیں کہ فلاں ابن فلان ہے. اچھے سے اچھا دنیا میں جو اس کا نام لیا جاتا تھا وہ نام لے کر کے بتاتے ہیں. حتی ینتہوا بها الی السماء الدنیا، لے کر کے چلتے ہیں تو سب سے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں. فیستفتحون له، دروازہ کھلاتے ہیں. دروازہ استفتحون، طلب کرتے ہیں کھولو دروازہ. فیفتح لهم، دروازہ ان کے لیے کھولا جاتا ہے. فیشیعه من کل سماء مقربها، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک ہر آسمان کے مقرب فرشتے جو ہیں اس کو رخصت کرتے ہیں دوسرے آسمان تک. حتی ینتہوا بها الی السماء التي تلیها، آگے آسمان پر جاتے ہیں، پھر اس سے آگے ہر آسمان کے مقرر فرشتے اچھے سے اچھے انداز میں اس کا استقبال اور پھر اس کو استقبال کر کے اس کو رخصت کرتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے بعد فیقول اللہ عز وجل اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو. وما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. تمہیں کیا معلوم؟ یہ آیت کا ایک ٹکڑا حدیث شریف میں ہے، آیت ہے اس پر متفقین میں. وما ادراک ما علیون، علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، جو ایسی کتاب ہے جس میں ہر ایک کے نام لکھے ہوئے ہیں نیک لوگوں کے، اور اس میں مقرر فرشتے اس میں ہمیشہ اس کے لیے حاضر رہتے ہیں ہر وقت. فیکتب کتابہ فی علیین، علیین میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے. ثم یقال، پھر کہا جاتا ہے، کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کی طرف سے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ رب العزت کہتے ہیں اعیدوا الی الارض، یہ اللہ رب العزت کا قول ہے. اعیدوا الی الارض، اس کو زمین میں لوٹا دو، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے زمین میں لوٹانے کا اور پھر زمین ہی سے نکالنے کا. فإنی وعدتهم انی منها خلقتهم وفیها اعیدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى، ہم نے وعدہ کیا ہے جیسا کہ سورہ
کہا میں ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا،